السلام علیکم گائز، آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، جو سائیکالوجیکل ٹیسٹ سے کبھی پہلے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی بعد میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر پہلے ہوتا ہے، اس لیے میں بھی پہلے لے کر آیا ہوں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو گائز ویڈیو پوری دیکھیے گا، کیونکہ ان سارے جتنے بھی یہ کوسچن ہیں ان کے آنسر آپ کو آخر میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آخر میں ان کے آنسر آپ کو پتہ چل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے وچ اسٹیئر کین فال ڈاؤن ایزیلی اف بوتھ کین فال ود ایکول دین از انسرکل ایز یور آنسر۔ تو سی انسرکل کرنا ہے اگر دونوں طریقوں سے آسانی سے گر جائے۔ اگر دونوں طریقوں سے آسانی سے نہیں گرتا تو جس طریقے سے اے سے یا بی والے طریقے سے، جس طریقے سے یہ سیڑھیاں جو ہیں آسانی سے گر سکتی ہیں، تو وہ والا آپشن آپ نے لگانا ہے۔ تو ادھر دیکھ لیں آپ کے جو اے والا ہے آپشن، اس میں سٹیئرس کے درمیان جو سٹیئر کی لیگس ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے، جو بی والا ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے۔ تو جو آپ کو صحیح لگتا ہے تو وہ آپ لگا دیں۔ وچ ویز مور، ان میں سے دونوں میں سے کس کا وزن زیادہ ہے؟ پانی والے کا وزن زیادہ ہے یا ایپلس والے کا وزن زیادہ ہے؟ تو یہ آخر میں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ان کے آنسر کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آگے ہے سوال نمبر 3 if the bigger wheel move in the direction of arrow which way will the same wheel move؟ تو جب بڑا ویل جو ہے وہ اس ڈائریکشن پہ موو کرے گا تو چھوٹا جو ویل ہے سب سے وچ وے ول دی اسمال ویل موو، تو چھوٹا جو ویل ہے وہ کہاں پر موو کرے گا؟ اے پوائنٹ پہ موو کرے گا یا بی پوائنٹ پہ موو کرے گا؟ جب یہ بڑا ویل کو ہم ڈائریکشن یعنی کلاک وائز گھمائیں گے تو چھوٹا ویل جو ہے وہ کس طرف گھومے گا؟ اے پوائنٹ کی طرف اینٹی کلاک وائز یا بی پوائنٹ کی طرف کلاک وائز؟ وچ فرائنگ پان ول بی ایزیئر ٹو ہینڈل، تو کون سا ان میں سے فرائی پان جو ہے وہ ہینڈل کرنا ایزی ہے؟ ووڈ، جس کا پکڑنے والا جو ہینڈل ہے وہ ووڈ سے بنا ہوا ہو، یا ایلومینیم سے؟ تو کافی یہ آسان کوسچن ہیں، تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی آسان لگ رہے ہوں گے۔ تو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ وچ مین ہیز دی ہیویئر روڈ اف ایکول مارک دین سی؟ آنسر سی۔ تو ان میں سے کس کے پاس زیادہ جو ہے وہ وزن ہے یا لوڈ ہے؟ اے کے پاس ہے یا بی کے پاس ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں بی کے نزدیک پڑا ہوا ہے ویٹ اور اے سے دور پڑا ہوا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وزن زیادہ کس پہ آ رہا ہے، اے والے پہ یا بی والے پہ۔ اگر دونوں پہ ایکول آ رہا ہے تو سی پر آپ نے ٹک کرنا ہے یا آنسر پہ سی لگانا ہے۔ آپ کو آنسر بک دی جائے گی، آپ نے آنسر اس پہ لگانے ہیں۔ میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ کے آنسر کے لیے آنسر شیٹ دی جائے گی۔ آپ نے بک لیٹ پہ، اس کو بک لیٹ کہا جاتا ہے، آپ نے بک لیٹ پہ کوئی بھی آنسر نہیں لگانا۔ وچ پکچر شوز ہاؤ مڈ سلنگس فرام دی ویل آف اے بائی سائیکل؟ تو آپ جو پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں جو مڈ ہے وہ کس طرف جو ہے وہ اڑ کر زیادہ گرے گی، اوپر کی طرف یا پوائنٹ اے والا ٹھیک ہے یا بی والا ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ وچ فین نیڈ دی مور پاورفل موٹر اف ایکول مارک دین سی؟ تو ان میں سے کون سا پنکھا جو ہے وہ زیادہ پاور لے گا موٹر کے لیے؟ تو آپ نے بتانا ہے جس کے 4 پر ہیں یا جس کے 6 پر ہیں۔ وچ ہارس ول بی ہارڈر ٹو ہولڈ؟ تو ان میں سے کون سا گھوڑا ہے جس کو ہولڈ کرنا مشکل ہے؟ تو یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں یہ سیم ہی ہیں، تو آپ نے سیم لگا دینا۔ جب سیم ہو تو پھر آپ نے سی پہ کلک کر دینا، لیکن جو وہاں پر دی اس میں مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ ایک جو ہارس ہوگا اس پہ جو یہ جو بل دیے گئے ہیں یہ 3 دیے گئے ہوں گے اور ایک پر 2 دیے گئے ہوں گے، تو 3 والا جو ہوگا وہ زیادہ ہارڈر ہوگا ہولڈ کرنا یا 2 والا ہارڈر ہوگا، تو یہ آپ نے بتانا ہوگا۔ آگے ہے اف دی اسمال ویل گوز ان دی ڈائریکشن شون ان وچ ڈائریکشن ول دی لارج ویل گو؟
یہ اسمال ویل جو ہے یہ اس ڈائریکشن پر گھومے گا، تو یہ جو بڑا ویل ہے یہ کس طرف گھومے گا؟ پوائنٹ اے کی طرف یا پوائنٹ بی کی طرف؟ بی کلاک وائز ہے، اے اینٹی کلاک وائز ہے، کس طرف گھومے گا تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ وچ ون آف دی آئس ول کول اے ڈرنک مور کیوکلی، تو کون سی برف ان میں سے جو ہے آئس کو زیادہ جلدی ٹھنڈا کرے گی وہ آپ نے بتانا ہے۔ وچ پکچر شوز دی وے بم فالز فرام اے موونگ ایئر پلین، ان میں سے کون سا جو بم ہے جہاز کا وہ کون سے ڈائریکشن پر جائے گا موونگ پلین کا؟ آپ نے بتانا ہے کہ بم جو ہے وہ کس ڈائریکشن پہ جائے گا۔ آگے ہے if the small wheel move in the direction of arrow in which direction will be the big wheel move، small wheel اس ڈائریکشن پہ موو کرے گا تو بڑا جو ویل ہے وہ کس ڈائریکشن پہ موو کرے گا، اے کی ڈائریکشن پر یا بی کی ڈائریکشن پر، یہ آپ نے بتانا ہے۔ آگے ہے which wheel will keep rotating much longer after the power has been switched off، تو ان میں سے کون سا جو ویل ہے وہ زیادہ دیر تک گھومتا رہے گا اگر جب پاور جو ہے وہ آف کر دیں، تو کون سا جو ویل ہے وہ زیادہ دیر تک گھومتا رہے گا تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ Who uses more force to pull up the roller، رولر کو پل اپ کرنے کے لیے زیادہ فورس کون لگا رہا ہے، اے لگا رہا ہے پوائنٹ یا بی لگا رہا ہے۔ if the two boys weigh the same which one of them can balance a heavier boy on the other end of his seesaw، تو دونوں بوائز کا جو ہے وہ ویٹ سیم ہے، تو ان میں سے کون سا جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے ہیویئر ویٹ کو، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ which of three gears will turn or rotate the same way as the driver، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ 3 گیئرس ہیں یہ کس طرف گھومیں گے جب ڈرائیور والا جو ویل ہے وہ جس طرف گھومے گا، تو پھر یہ جو ویل ہیں یہ کس طرف گھومیں گے تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس میں یہ آپ نے بتانا ہے جو ڈرائیور والا جو ہے ویل تو اسی ڈائریکشن میں ان میں سے کون سا ویل گھومے گا، اے والا اسی ڈائریکشن میں گھومے گا یا بی والا، یعنی جس ڈائریکشن پر ڈرائیور والا ویل گھوم رہا ہے تو اسی ڈائریکشن پہ بی والا ویل گھومے گا یا اے والا ویل گھومے گا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کوسچن کرنے ہیں، آپ دیکھ لیں یہ سارے کوسچن میں نے آپ کو ہنٹ دے دیے ہیں، تو اینڈ میں انشاءاللہ ان کے آنسر بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ابھی آپ کوسچن آگے پڑھ لیجئے، میں اگلے کوسچن آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، آپ سارے کوسچن آپ پڑھتے جائیں، جہاں آپ نے کوسچن پڑھنے ہوں وہاں آپ ویڈیو کو پاؤز کر لیں، کوسچن پڑھ لیں، پھر آپ ویڈیو کو پلے کر دیں، تو اینڈ میں ان کے سارے آنسر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو میں یہ اگلے کوسچن آپ کو دکھاتا ہوں، 5 سیکنڈز کے بعد میں آپ کو اگلے کوسچن دکھا دوں گا۔ تو جو کوسچن آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ہر کوسچن کا جواب دوں گا۔ آگے انشاءاللہ آخر تک ویڈیو دیکھیں، آگے آنسر بھی آ رہے ہیں ان کے، تو آپ آنسر دیکھ کر آپ اپنے اگر جو آپ کا کوسچن یا آنسر غلط ہو تو آپ اپنا کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کوسچن اسی طرح کرنے جس طرح آپ کو میں نے جو کوسچن پڑھوائے ہیں، جو میں نے ریڈنگ کی ہے، بتائے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دی ہے، تو اسی طرح یہ سارے کوسچن آپ نے دھیان سے کرنے ہیں، سوچ سمجھ کے کرنے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کوسچن پہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے دھیان سے ان کوسچن کو ISSB میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو ٹائم اس میں زیادہ نہیں دیا جاتا، تھوڑا ہی ٹائم دیا جاتا ہے، تو دھیان سے آپ نے کرنا ہے، آپ کے کوئی کوسچن رہ نہ جائیں، اور یہ جو بک لیٹ ہوتی ہے جن پہ یہ کوسچن لکھا ہوتا ہے، کوسچن والی بک دی جاتی ہے آپ کو، جس پر آپ نے کسی قسم کا کوئی نشان نہیں لگانا ہوتا، آپ کو آنسر شیٹ دی جائے گی، آپ نے صرف وہاں پر ہی آنسر لگانے ہیں۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آنسر غلط لگا دیا لیکن آپ کو بعد میں وہ آنسر ٹھیک لگ رہا ہے کہ اس کا آنسر دوسرا ہے، تو جو آپ نے آنسر غلط لگایا آپ اس پہ کراس لگا کے آپ اپنا دوبارہ آنسر کریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بورڈ کے پیپروں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو آنسر ایک دفعہ لگا دیا تو ویسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، آپ اپنا آنسر کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارے کوسچن آپ دیکھ لیجئے گا، اینڈ میں ان کے آنسر بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ کو بہت نالج ملے گا یہاں سے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آپ کو ISSB کے حوالے سے اچھی گائیڈ لائن یہاں سے ملتی رہے گی جو آپ کو پسند آئے گی، اور ایسی گائیڈ لائن آپ کو مجھے یقین ہے کہ کہیں سے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اس طرح کی گائیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ کوئی اور دیتا بھی نہیں ہے، نہ ٹیچرز دیتے ہیں اتنی اور نہ کوئی اور دیتے ہیں اس طرح کی گائیڈ لائن۔ تو چینل میرا سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ لائن ملتی رہے گی۔ تو یہ ان کے آنسر آگے ہیں، پہلے کا آنسر B دیا ہوا ہے، دوسرے کوسچن کا آنسر B، تیسرے کا بھی B، چوتھے کا A۔ تو یہ سارے آپ نے دیکھ لینے، جن کے ایکول ہوا تو ان کا C لگا ہوا ہے، تو یہ سارے آنسر آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ تو یہ جو نوٹ لکھا ہوا ہے نیچے، جو امیدوار ذہنی امتحانات یعنی انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں انہیں ISSB سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور انہیں واپس گھروں کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اور باقی ماندہ امیدواروں کا پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو انٹیلیجنس کے بعد جو اسکرین آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ٹیسٹ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ چونکہ اولڈ بک ہے تو اس میں اس وجہ سے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ٹیسٹ ہے اسکرین آؤٹ والا یہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ نے اس چیز کو لے کر پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ آپ جب ISSB دینے جائیں گے، آپ پورے 4 دن جو ہیں 4 ڈیز کا ISSB ہو رہا ہے، آپ گزار کے ہی آئیں گے۔ آپ کو اسکرین آؤٹ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا۔ تو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں، چینل میرا سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔